نمازیں اور پابندی نماز با جماعت، داڑھی جنہوں نے نہیں رکھی وہ داڑھی رکھ لے، اب تو آقا کا مہینہ آ گیا، توبہ بھی کر لیں اب تک منڈوائی اس سے، جنہوں نے ایک مٹھی سے چھوٹی رکھی ہے وہ بڑی کر لیں، کہ کاٹ کر چھوٹی کر دینا یہ بھی گناہ ہے، پوری داڑھی رکھیں انشاءاللہ۔ سنتوں کی پابند، سنتوں بھرا لباس، سادہ لباس، سادگی اپنائیں، امامہ شریف نہیں پہنتے، امامہ شریف سجا لیں، زلفیں نہیں رکھی تو یہ بھی نیت کر لیں آج سے تمام اسلامی بھائی کہ میں آقا کی سنت زلفیں رکھوں گا، لیکن رکھنی زلفیں، ہاں شیطان بڑا چالاک ہے، میں نے بعضوں کی نوٹ کی ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے، خود فریبی پہ مبتلا ہوتے، وہ سمجھتے ہیں ہم نے زلفیں رکھی ہے، کیا ہو سکتا ہے لوگوں کو میرے جیسے کوئی یوں لگے کہ زلفیں رکھی ہے، زلفیں نہیں ہوتی ان کی، کہ یہاں سے کٹوا ڈالتے ہیں، یہاں سے اگر کٹوا ڈالیں گے نا تو زلفیں تو آپ کی قیامت تک نہیں ہوں گی، اس پورے بال رکھنے ہیں، سب کے سب بال، ایک بھی بال جان بوجھ کر نہیں کاٹنا، زلفوں میں تو پورے بال رکھے جاتے ہیں، یہاں سے کاٹ کر یہاں ہلکا ہلکا ہوتا ہے، پیچھے بال کا گچھا ہوتا ہے، یہ زلفیں تھوڑی ہیں، یہ کوئی ہوگا فیشن مطلب آپ لوگوں کا خود ساختہ؟ ہمارے مدنی آقا کی سنت تو پورے بال رکھنا، کہیں سے بھی کاٹنا نہیں۔ بعض لوگ یہ بیچ بیچ میں کینچی سے ہلکی کرواتے ہیں، جی ہاں ایسا بھی میرے سامنے آ چکی ہے بات بہت گنے تو یوں ہلکی، تو پھر زلفوں کا دھوکہ کیوں دیتے ہو خود کو یا لوگوں کو؟ نہیں رکھو، رکھنی ہے تو پھر زلفیں رکھو، ورنہ خامخواہ لوگوں کو دھوکہ ہوگا کہ یہ زلفیں ہیں۔ اللہ کریم نصیب کرے تو میرے آقا کی یہ سنت بھی اپنا لیں، آدھے کان تک، کم از کم آدھے کان تک یا پورے کان تک رکھیں یا گردن تک رکھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تینوں طرح کے بال رکھے، بال مبارک رکھے، آدھے کان تک یا پورے کان مبارک تک یا گردن شریف تک کے شانوں کو چومتے تھے، کندھوں کو بوسا دیتے تھے، یعنی آپ کے مبارک شولڈرز سے ٹچ ہوتے تھے، اس سے نیچے رکھنا حرام ہے، یہ پھر عورتوں کی مشابہت نقل ہے، عورتوں کی، عورتیں کاٹ کر اگر کندھوں سے اوپر لے جائیں گی کاٹ کر تو یہ گناہگار ہوں گی، یہ مردوں کی نقل ہے، اور مرد اگر کندھوں سے نیچے لے جائے گا بال اتنے بڑا دے گا تو یہ عورتوں کی نقل ہے، اس لیے گناہگار ہوں گے۔ اس کی کوئی پیمائش، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جیسے اگر کسی شخص کے بال پیچھے سے ہیں، اب اگر جیسے یہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں تو بال یوں نیچے تک آ جائیں گے، تو یہ کندھے تک آنا، تو یہ پیچھے پیٹھ کی طرف سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کتنا اس کو آپ نیچے خیال فرمائیں گے کہ یہ کتنا ایسا نیچے آ جائے کہ ہم کہیں کہ یہ عورتوں کی مشابہت یہ ہو جاتی ہے؟ پھر بعض اوقات جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو بال ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اتنے نیچے نہیں ہے، لیکن جب یوں بیٹھے ہوتے تو تھوڑا سا وہ بدن کی وہ بدل تبدیلی ہو جاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے وہ نیچے تک چلے گا۔ پر نیچے بھی کتنے نیچے، گردن سے کتنے نیچے اتر جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ شانوں سے نیچے یعنی شولڈر سے نیچے چلے گئے؟ تو صحیح ناپ تو پتا چلے گا نہانے کے بعد، کنگھی کرے نا تو بال بالکل یعنی کہ وہ بلا تکلف یہ پورے ہو جاتے ہیں، یا پتا چلے گا کندھوں سے نیچے تو نہیں گئے، اگر کندھوں سے نیچے جا رہے ہیں تو اس کو کاٹنا ہوگا، جان بوجھ کر اگر کندھوں سے نیچے کر دیا اب تو گناہگار بھی ہوگا کہ عورت کی مشابہت ہے۔ اب یہ کھڑا ہونا بیٹھنا تو یہ تو اب ظاہر ہے کہ بظاہر نارمل کیفیت میں بال کو دیکھا جائے گا، یوں کریں گے تو نیچے ہو جائیں گے، جیسے کہ وہ آدھی پنڈلی تک کرتا یہ سنت ہے، تو وہ جھک کر دیکھیں گے تو آدھی پنڈلی تک پہنچ جائے گا، سیدھے کھڑے ہوں گے اور دوسرا کوئی دیکھے گا تو پتا چلے گا کہ آدھی پنڈلی تک ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ناپ فٹ پٹی یا جو بھی اس کی ٹیپ ہوتی ہے، انچی ٹیپ، اس سے ناپی جاتی ہے۔ بالوں میں تو یہ کہ کسی کے بال بڑے، کسی کے چھوٹے، کسی کا قد چھوٹا بڑا، تمہارا لے کے کندھوں سے نیچے نہیں ہونے چاہیے، نارمل آدمی کھڑا ہو نا تو کندھوں سے نیچے نہ ہو، وہ نہا کر دیکھ لے کہ کندھوں سے نیچے تو نہیں چلے جاتے، سمجھ میں یہ آتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی میں نے باقاعدہ پڑھا کچھ نہیں ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ بہتر جانے۔ ہاں
اب کسی کے گھنگری والے بال ہوں گے نا، وہ کھینچے گا تو کندھوں سے نیچے آ جائیں گے، لیکن یہ نہیں کھینچے گا تو کندھوں تک رہیں گے، وہ یہ ان کے کندھوں تک ہی مانے جائیں گے، جبکہ کندھوں سے نیچے عورت کی مشابت میں تو جا ہی نہیں رہے نا، کھینچ کر نیچے جا رہے ہیں۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ کیا کرے، پھر آدھے کان تک رکھے تب جا کر یہ اسپرنگ کی طرح کھلیں گے۔ اس کے بعد خدا بہتر جانے، اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، یہ ایک توجہ گئی میری، تو اللہ بہتر جانے۔ اب ہر ایک کے تو گھنگری والے بال اتنے ہوتے نہیں ہیں نا، زلفیں رکھتا کون ہے؟ بہت تھوڑے لوگ رکھتے ہیں، کوئی رکھتا بھی ہے تو پونی بنانے کے لیے رکھتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جب ہم جیسوں کے پاس آتے ہیں یا اجتماعات وغیرہ میں آتے ہیں تو بیچارے احترام کرتے ہیں، اپنی پونی کھول دیتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ یہ زلفیں والا ہے۔ زلفوں والا نہیں ہوتا، زلفوں والا پہچان جاتا ہے، اس زلفوں والے کی پوری داڑھی ہوگی، سر پہ امامہ شریف یا ٹوپی ہوگی مذہبی، اس کا لباس وغیرہ وضاقتہ مذہبی ہوگی تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ زلفوں والا ہے، ورنہ داڑھی چھوٹی ہے یا شیوڈ ہے اور لباس بھی انٹ شنٹ ہے تو پھر وہ یہی لگے گا کہ شاید پونی والا ہو۔ لیکن خیر کنفرم نہیں کر سکتے، جو پونی بناتے ہیں یہ گناہ، یہ عورت کی نقل ہے، پونی عورت بناتی ہے، تو مرد چھاپ رہنا ہی اچھا ہے نا، بال بھی مردوں والے ہو۔ اللہ نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔